السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ الحمد للہ رب العالمین۔ جی تو ریاض الصالحین حدیث نمبر 5، باب الاخلاصی و احضار النیتی فی جمیع الاعمال والاقوال والاحوال البارزۃ والخفیۃ چل رہا ہے۔ آج کی حدیث بہت انٹرسٹنگ ہے اور اس میں ہم نے گرامر کا ایک پوائنٹ بھی سیکھنا ہے۔ سو مریم مصباح آئیے ذرا حدیث کی قرات کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعن ابی یزید معن بن یزید بن الاخنس رضی اللہ عنہم وهو ابوه وجده صحابیون قال كان ابی یزید اخرج دنانیر يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن رواه البخاري۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی، الحمدللہ۔ جی تو ہم ذرا اس کے اعراب شروع کرتے ہیں۔ تو مریم مصباح بتائیے، ان ابی یزید معن ابن یزید۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ ابی مجرور کیوں ہوا ہے؟ استاد ان حرف جر کی وجہ سے ابھی جو ہے وہ حالت جر پہ چلے گیا۔ ٹھیک ہے، اور یہ یزیدہ کون سی اعرابی حالت میں ہے؟ استاد یہ بھی مجرور حالت میں ہے کیونکہ یہ ابھی کا مضاف الیہ ہے۔ تو اصل میں تھا کیا؟ ابو ابو یزید، ابو یزید، یزیدی، ابو یزیدہ، زید، ٹھیک ہے، غیر منصرف اسم ہے۔ غیر منصرف جی استاد، کیوں غیر منصرف ہے؟ وجہ بتا سکتی ہیں؟ کیونکہ یہ نان عربک پیپل کے نیمز میں سے نو ہے۔ نو 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 نو، یہ تو عرب کا مشہور نام ہے۔ عرب، او یس استاد، یہ تو یہ عرب تو کا بڑا مشہور عرب کا نام ہے مشہور نام یزید۔ ہے، آج تک مشہور ہے۔ یہ ہم برے صغیر والوں کو ذرا کچھ گڑبڑ ہوئی، ہمارا دماغ الٹ پلٹ ہو گیا، ورنہ جی یزید سر، نام بڑا عربی میں استعمال ہوتا رہا ہے، ہوتا ہے اور ابھی بھی ہو رہا ہے۔ یہ ٹھیک صرف ہے ہمارے استاد، جو برے صغیر کے مسلمان ہیں نا، ان کی سوچ بڑی عجیب سی ہے۔ جو چھوڑنے کے کام ہوتے ہیں وہ چھوڑتے نہیں ہیں، پر ناموں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ جی کل کو استاد، کوئی برا آدمی نعوذ باللہ محمد نام کا آ جائے تو کیا ہم محمد نام رکھنا چھوڑ دیں گے؟ یہ عجیب نہیں استاد، جہالت ہے نا، اسی جہالت کہتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جنہوں نے اس سے فہم حاصل کیا انہوں نے غلط ہی حاصل کیا۔ تو بہرحال تو یزید نام عرب نام ہے اور بڑا مشہور نام ہے۔ یزید نام کے صحابی ہیں، بڑے بہادر، بڑے مجاہد قسم کے، جو معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے بڑے بھائی تھے، بہت بڑے جی مجاہد تھے۔ استاد، تو اور بھی بہت سارے یزید نام ہے، علماء کے اندر یزید موجود ہے، یزید کے بعد بھی بڑے عالم بزرگ یزید موجود ہے۔ یہ ہمارے برے صغیر کی کچھ بیماریاں ہیں جو نہیں نکل سکتی۔ سو ان ابی یزیدہ، اس سے مراد میرا اس یزید کی تعریف کرنا نہیں ہے، وہ اپنی جگہ قابل وہ اللہ کے پاس پہنچ استاد، گیا اپنے حساب لے کر۔ جی استاد کیا یہ پھر وہ تو نہیں ہوگا جو آپ نے بتایا تھا اسم الفیل کے وزن پہ، جیسے احمد فعل اور کے وزن یزید، پر ہے، زادہ یزیدو، یزید، یس یہ استاد، فعل مضارع میں میچ کر رہا ہے۔ جب فعل سے بھی اسم میچ کر جائے تو وہ غیر منصرف ہو جاتا ہے، یہ وہ والا ہے جی استاد، جی زیادہ استاد، یزید، اس لیے اس کے ساتھ اکثر ال لگتا ہے۔ یہاں ال لگانے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے۔ جب مضاف ٹھیک، الیہ فعل تو بن نہیں سکتا نارملی اسم کا، تو اس صورت میں واضح ہے کہ یہ اسم ہے یہاں پر، ادروائز اس کے ساتھ ال لگ جاتا ہے سیگریگیٹ کرنے کے لیے۔ ان ابی ٹھیک یزیدہ معن ابن یزیدہ۔ اچھا اب یہ معنی مجرور کیوں ہے؟ ہے، کیونکہ استاد یہ اصل میں بدل ہوا ہے، یہ ٹھیک ہے، بتائیے۔ استاد یہ بدل ہوگا پھر ابھی یزید کا۔ ویری گڈ، یہ اس ابی مجرور کا بدل ہے، کہ اصل میں اس کا نام کیا تھا صحابی کا؟
معهز معن رضی اللہ عنہ معن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام تھا، معن. نام تھا. اچھا مزے کی بات ہے کہ معن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام تھا کیا؟ ابو یزید، یزید رضی نہیں، اللہ، یہ آ رہا ہے، نام آ رہا ہے علی آگے. یزید، یزید، یعنی ان کے والد کا نام کیا تھا؟ یزید. یزید، اور یزید. بیٹے کا نام کیا تھا؟ اخن، وہ بھی یزید، اچھا وہ بھی، سبحان اللہ. وہ بھی یزید. دیکھیں نا، ابھی یزید ہے نا. اب ابھی جی یزید کون ہے؟ استاد، معن، ابھی بیٹے، جی ان کی بالکل ایسے کنیت ہے. اس کا مطلب ان ان کی کا کنیت بیٹا ہے، بھی یزید تھا یزید کے اور نام سے. والد کا نام بھی سبحان اللہ. یزید تھا. اب برے صغیر والوں کی ایک دوسری بیماری بھی سامنے آ گئی. وہ کیا ہے؟ جی استاد. کہ جی یہ میرے ابے کا نام تھا، میں یہ نہیں رکھ سکتا اپنے بیٹے کا. جی سبحان میرے اللہ. دادے کا نام سی تو میں اپنے پتر نو نہیں دے سکتا. یہ جی میرے ماموں کا نام ہے تو اس لیے میں اپنے بیٹے کو. یہ میرے چاچو کا نام ہے، کتوں لے آؤ گے نا تسی؟ عجیب بات ہے. یعنی سبحان لوگ اور عرب اپنے بزرگوں کے نام اپنے بچوں کو دے کر محفوظ رکھنا چاہتے تھے. ہم ڈھونڈتے ہیں نہیں، اور محلے میں کسی آدمی کا نام لاؤ جس کا نام ہمارے خاندان میں نہ ہو. یعنی آپ نے محلے کے کسی آدمی کے نام کو اہمیت دے دی اور اپنے خاندان کے نہ چاچے کی دی، نہ باپ کی دی، نہ دادے کی دی. اور چل پڑے جناب ذرا کراچی سے نام ڈھونڈ کے لاؤ نا، نہیں مل رہا. ادھر ہمارے پاس سارے نام موجود ہیں. عجیب، ہم برے صغیر کے جو مسلمان ہیں نا، عجیب مخلوق ہیں. اب دیکھیں یہ باتیں سامنے، میں تو الگ تو نہیں کر رہا، یہ سامنے نظر آ رہی ہیں کہ ہم کیسے ہیں. تو ادھر جی بیٹا بھی یزید ہے اور والد بھی یزید ہے، دونوں کا نام یزید ہے. یہ عرب میں تھا، وہ اپنے قریبی جو رشتے دار ہیں ان کے ناموں کو زندہ رکھنا چاہتے تھے. وہ یہ نہیں سوچتے تھے جی پہلے آ گیا تو اب دوبارہ نہیں آ سکتا، وہ حرام ہو گیا ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جی، دوبارہ نام نہیں آ سکتا. اللہ رحم فرمائے. اوکے، دوسرا پوائنٹ یہاں سیکھنے کا، یہ ابن کا حمزہ کہاں ہے؟ حمزۃ الوصل ہے. کدھر گیا؟ وہ ڈراپ ہو گیا نا استاد، کیوں؟ کیونکہ استاد یہ پھر ہلکا ہو گیا نا، مضاف کی فارم میں ایگزسٹ کرتا ہے. آپ نے کیوں؟ بتایا تھا ابن جو ہوتا ہے وہ اپنے سے پہلے والے کے لیے جو ہے وہ صفت ہوتا ہے، اور اپنے سے بعد کے لیے وہ مضاف ایگزسٹ کرتا نہیں ہوتا پھر بھی ہے. جی استاد، آ رہی پر آ گیا الحمدللہ. جی. تو یہ پوائنٹ سوچنے کا ہے. دیکھیں کیوں نہیں پڑھا جائے گا؟ حمزۃ الوصل کا پڑھے جانے سے کوئی لنک نہیں ہے. جی تو اس کا مطلب یہ ابھی ہمیں سیکھنا ہے، ایسے ہی نا؟ جی استاد بالکل. تو سیکھیں. سیکھیں یا نہیں؟ جی استاد سیکھیں. اچھا پڑھیں، کیا ہیڈنگ ہے؟ ابن کا حمزہ کب گر جاتا ہے اور کب نہیں گرتا ہے؟ ویری گڈ. پہلا پوائنٹ پڑھیں. عمر بن الخطابی، عمر ابن کا حمزہ، عمر، عمر بن خطابی، ابن کا حمزہ اس لیے گر گیا ہے کہ یہ دو اسماء علم کے درمیان آیا ہے اور دونوں مذکر ہیں، اور دوسرا پہلے کا والد ہے. ہاں جی. تو کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ ایک، دونوں اس میں علم ہیں. جی دوسرا پوائنٹ، یہ والد ہے، یہ بیٹا ہے. تیسرا پوائنٹ، والد دونوں مذکر. یعنی اصل میں دوسرا مذکر، یہ مذکر. امپورٹنٹ پوائنٹ یہ کہ مذکر یعنی والد کا نام آنا چاہیے، والدہ کا نہیں. جی سر. حمزۃ الوصل گر گیا. اچھا ڈراپ دوسرا ہو گیا. پوائنٹ پڑھیں. محمد، محمد ابن عبد اللہ، محمد ابن کا حمزہ ابن اس اللہ لیے، ابن عبد اللہ، اس طرح سے محمد ابن. محمد، محمد ابن عبد اللہ، یس. ابن کا حمزہ اس لیے نہیں گرا کیونکہ محمد جملہ میں مبتدا بن کر آ رہا ہے اور ابن عبداللہ خبر، اور اگر یہ دونوں محمد بن عبداللہ پورا مرکب بن کر آتے تو حمزہ گر جاتا. سمجھ آئے بات؟ جی استاد. یہ مبتدا بن گیا کہ محمد مبتدا بن گیا، کیا ہے؟ عبداللہ کا بیٹا ہے. I'm not بیٹے ہیں. referring to Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. I'm just taking a name, okay? جی نہیں جی استاد. محمد کیا ہے؟ عبداللہ کا بیٹا عبداللہ ہے. کا یہ بیٹا خبر ہے. دی جا رہی ہے. ٹھیک ہو گیا استاد، اس لیے وہ نہیں گرا. نہیں گرا. ٹھیک ہو گیا تیسرا استاد، پوائنٹ. جزاک اللہ. یبن آدم، جی یا حرف ندا،
یا حرف ندا سے بھی حمزہ گر جاتا ہے. ویری گڈ. یعنی یا جب ندا لگائیں اور آگے ابن ہو تو پھر اس ابن کا آج حمزۃ الوصل ڈراپ گر کر جاتا دیا ہے. جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ. عیسیٰ ابن مریم، ابن کا حمزہ اس لیے نہیں گرا کہ ابن کے بعد مؤنث اسم موجود ہے. جی، تو قرآن مجید میں آپ کو یہ ابن کا حمزہ ثابت ملتا ہے. نظر آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اگلا پڑھیں. زید و خالد ابن علی، ابن کا حمزہ اس لیے نہیں گرا کہ ابن سے پہلے دو اسماء علم ہیں. ویری گڈ. یہ دو اسماء علم آنے سے بھی ابنا کا جو ویسے بھی یہ مبتدا بھی بن چکا ہے اور یہ خبر بن رہا ہے، تو اس صورت میں اس کا حمزۃ الوصل نہیں ڈراپ ہوگا. اگلا دیکھیں. عمر ہوا ابن الخطاب، ابن کا حمزہ اس لیے نہیں گرا کیونکہ عمر اور ابن کے درمیان ایک اور اسم آ گیا ہے. ہاں جی، عمر ہوا ابن الخطاب، عمر ہی خطاب کے بیٹے ہیں. تو ہوا یہ بیسیکلی اسے آپ ضمیر فصل بھی کہہ سکتے ہیں. بہرحال اس کے علاوہ کچھ اور بھی آ سکتا ہے. یعنی بیسیکلی ابن اور اسم کے درمیان میں فاصلہ پیدا ہو گیا ہے، فاصلہ آ گیا. اس لیے بھی اس کا حمزۃ الوصل نہیں ڈراپ کیا گیا. آخری پوائنٹ. ابن احمد انت، اگر ابن سے پہلے ناٹ یہ آئے استفہام. اچھا 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 سبحان اللہ. تو استاد پھر اس کو ابنو ہے، ابنو ہے. ٹھیک ہے. ابن احمد انت، ابن اگر ابنو احمد سے انت، ابن احمد انت، اگر ابنو سے پہلے حمزۃ الاستفہام آ جائے تو بھی ابن کا حمزہ گر جاتا ہے. ہاں جی، یعنی اگر حمزہ استفہام آ جائے اور بات ابنو سے شروع ہونی ہو تو بھی اس کا حمزہ استفہام گر جاتا ہے. ٹھیک ہے. احادیث میں آپ کو زیادہ سامنا کس کا کرنا پڑے گا؟ یہ پہلے والے. بس باقی کو یوں سمجھ لیں انفارمیشن ہے. جزاک اللہ خیرا استاد. باقی معلومات ہیں. آپ کو سامنا کرنا پڑے گا نمبر 1 کا، بس کہ دو اسماء علم کے بیچ میں آئے گا اور وہ ابن کا حمزہ آپ کو ڈراپ ملے گا. ڈراپ ہو جائے گا. اور ان کیس اگر بچا ہوگا تو پھر ان میں سے کوئی ریزن ہو سکتی ہے. چلیں اب ہم واپس حدیث کی طرف چلتے ہیں. جی تو واپس ہم حدیث پر آتے ہیں. الحمدللہ ہماری حدیث جاری ہے. رضی اللہ عنہم، یہ ہم ضمیر کیوں آئی ہے استاد؟ کیونکہ ان تینوں سے اللہ سبحانہ وتعالی راضی ہیں جمع کے لیے. ہاں جی، کیونکہ دیکھیں والد بھی صحابی، خود بھی صحابی، اور ان کے دادا بھی صحابی تھے. دادا بھی. وہ کون تھے؟ ابن الاخنس. اخنس. وہ بھی صحابی تھے. اب اگلا جملہ پڑھیں، آپ کو بات کلیئر ہو جائے گی. وَهُوَ وَأَبُوهُ وَجَدُّهُ صُحَابِيُّونَ. ہاں جی، مبتدا اور خبر نکال دیں مجھے. استاد اس پہ ہوا اور ابوہ اور جدو یہ سارے عطف ہو کے یہ سارے کے سارے اس کے مبتدا بن گئے. ویری اور گڈ. صحابیون جو ہے وہ اس کی خبر بن گئی. ویری گڈ. صحابیونی کی واحد کیا ہوتی ہے؟ صحابیون. صحابیون. اوکے. صاحبن بھی ہوتا ہے، صحابیون بھی ہوتا ہے، لیکن استعمال صحابیون ہے. ٹھیک ہے. جب صحابیون استعمال ہو تو صرف صحابہ کے لیے. کلیئر بات؟ ٹھیک ہے استاد. اور اگر صاحبن ہو تو عام انسان کے لیے کوئی بھی ساتھی، کوئی بھی ساتھی. یعنی ہاذا صاحبی، یہ میرا ساتھی ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا ہاذا صحابی، یہ نہیں. صحابی یہ لفظ خاص کس کے لیے ہو چکا؟ صحابہ رضی اللہ صحابہ عنہم رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے. اور صحابیون جمع مذکر سالم آ رہا ہے، جمع مکسر نہیں آیا. جمع مکسر ہوتا ہے اصحابن. اصحابن. ٹھیک ہے. کیوں آیا؟ کیونکہ یہ قلت کا وزن ہے. ٹھیک ہو گیا. اور تذکرہ کیا گیا صرف 3 بندوں کا. 3 بندوں کا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. ہوا ابوہ و جدہ صحابیون، وہ ان کے والد اور ان کے دادا صحابی ہیں. آگے چلیں. چلیں آگے ہم اور چینج کرتے ہیں. بہت شکریہ. ویری گڈ، ایکسیلنٹ، ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیرا استاد. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کالا کا فائل کیا ہے؟ جی کالا کا فائل ہوا ہے جو حضرت مان کی طرف لوٹ رہا ہے. ویری گڈ. جی کانا ابی یزید اخرجا دنانیرو. جی کانا ابی یزید اخرجا دنانیرا یتصدقوا بها.
اتنے کا ہی اگر پہلے کروں تو کانا کا اسم ابی یزیدو ہے. ٹھیک ہے, اخرجہ کانا کا اسم کیا ہے؟ ابی یزیدو. نو 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 نو. اچھا, مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا سر کہ کیونکہ دیکھیں ابھی جی غور کریں نا, نہیں ہو سکتا نا, یہ ابھی کون سی ہوں اعرابی حالت میں ہے؟ یہ یائے متکلم کی وجہ سے مجھے لگا سر ٹھیک کہ ہے, یہ ٹھیک ہے, آپ صحیح کہہ ہوں، رہی ہیں ابھی. ہوں، تو اس کو اب اسم کھانا اکیلے کو بنائیں نا. جی اچھا ٹھیک ٹھیک. کیا مطلب ہوا ابھی کا یہاں پر؟ میرے والد. میرے والد. اب یزید مرفوع کیوں ہے, اب اس کا جواب دیں گی آپ. جی یہ میرے والد, یہ اچھا جی یہ بدل ہو جائے گا پھر. ہاں جی, اب آیا جواب. ہاں جی اگر صحیح آپ ڈائریکٹ ٹھیک ہو کہہ دیں گے ابھی یزید اسم کھانا ہے, وہ بات نہیں کلیئر ہوگی بھئی ابھی کا اعراب کدھر ہے ادھر. صحیح ٹھیک ہو گیا. کانا ابھی یزیدو, اب یہ پورا ہوں، مل کر ہم کہیں گے کہ کیا ہے, اب کہیں گے کہ اسم کانا. ٹھیک ہے, اسم کانا ہے. ابھی اس میں جی ہم داخل کر سکتے ہیں. بالکل اوکے, ٹھیک ہو خبر گیا. کانا کیا ہے؟ اخرجہ دنانیرا یتصدق بہا. بہا. اوکے, ہوں، یہاں تک ہوا. یہ جی ویسے اس کی خبر بہت دور تک جا رہی ہے. اچھا صحیح. جی کیونکہ چلے یہ ٹھیک ہے, یہاں سائملٹینیس رکے, یعنی فی ایک الحال کے بعد یہاں ایک رکے, کام ہو رہے ہیں. یہاں رکے. ٹھیک ہے اخرجہ کون سے صحیح. باب سے ہے؟ باب افعال سے. اخرجہ یخرجو, فائل کیا ہے؟ اس کا فائل ہوا ہے اور وہ والد جو ہیں ان کی طرف لوٹ رہا ہے. اوکے, اور دنانیر منصوب کیوں دنانیرا ہے؟ جو ہے یہ منصوب ہے کیونکہ مفعول ہے. دینار اور کی یہ جمع جمع ہے مکسر دنانیرو. ٹھیک ہے, دینار کی جی جمع غیر مکسر ہے. منصرف. جی جمع منتہل جموع ہے. اور یتصدق بہا یہ باب تفاعل سے ہے اور اس کا یہ ہوا اس کا فائل ہے. اوکے, اور وہ بھی والد صاحب کی طرف لوٹ رہا ہے. اور بہا جو ہے متعلق ہے, ہا کی ضمیر اس میں دنانیر کی طرف لوٹ رہی ہے. ویری گڈ. اور یہ یتصدق بہا آئی تھنک اس کی صفت بنے گا دنانیر کی, کیونکہ یہ نکیرہ ہے. نو, صدقہ کرنے والا کون ہے؟ صحیح ہے, والد صاحب ہیں. جی ہاں جی, جی ادھر جی لائیں نا, یہ حال ہے اس کا. ٹھیک ہے, حال ہو گیا. صحیح. ٹھیک ہے, اب ترجمہ کریں. ہوں، کانا ابھی یزید اخرج دنانین یتصدق بہا. میرے والد یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دینار نکالے صدقہ کرنے کی نیت سے, انہیں صدقہ صدقہ کرنے کی کرنے کی نیت نیت سے. سے. اب دیکھیں, اب یہ فا جو ہے یہ ترتیب کا کام دے رہا ہے. جی میں بالکل. پہلے جیب سے نکالوں گا تو اگلا کام کروں گا نا. جی بالکل. اوکے, یہاں تک بات کریں اس بات کی. جی فوضعها عند رجل فی المسجد. وعدہ کا یہاں فاعل مفعول, یہ پوری بات ایکسپلین کر دیں. ہاں جی, ودا کا فائل ہوا ہے اور یہ بھی والد صاحب کی طرف لوٹ رہا ہے. ہاں جو ہے یہ دنانیر کی طرف لوٹ رہا ہے, مفعول ہے. ان دا راجل متعلق ہے, فی المسجد بھی متعلق ہے. ٹھیک ہے, اور رجل نکرہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, کیا جی مطلب ہوگا, کیونکہ کیوں نکرہ آ رہا ہے؟ کسی بھی آدمی کے پاس یعنی کوئی خاص کوئی اچھا, مینشن پہلے نہیں ہے. یہاں ہاں پہ یہاں سے اس رجل سے مراد یہ ہے کہ کسی آدمی کو کیا ہے, ذمہ دار بنایا. ذمہ دار بنا ان کے ایسا پاس نہیں کہ رکھوائے, مطلب اس کو صدقہ دیا تھا, بلکہ کیا ہے, وعدہ ان آہا. کے وعدہ پاس آہا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رکھوانا, رکھائے رکھنا, انہوں نے پیسے. نوٹ ہاں دینا. جی رکھنا. جی بالکل. اگر دینا ہوتا تو اس کا مطلب صدقہ عطا کر دیا. دے دیا بالکل. لیکن یہاں کیا ہے, انہوں نے رکھوائے تھے پیسے. رکھا ہے, یعنی دیا کہ بھائی یہ کسی کو دے دینا. اب ذرا ترجمہ صحیح. کر. فودعها عند رجل فی المسجد, اور انہوں نے انہیں ایک آدمی کے پاس رکھوایا مسجد میں. مسجد میں رکھ دیا, نوٹ رکھوایا, رکھ رکھ دیا. رکھ دیا. ٹھیک جی ہے, صحیح. اوکے, آگے چلتے ہیں جی. اب ہم زویا کی طرف. زویا آئیے. ویری گڈ فہیمہ, جی استاد. آگے پڑھیں. جی اتیتہ بہا تک. فجئت فاخذتها. جی اس میں فجئت میں یہ آپ کی فعل آواز ماضی کلیئر ہے. نہیں آئی, استاد اب صحیح ہے آواز؟ بہت ہلکی آ رہی ہے. اب صحیح ہے. چلیں پڑھیں. فجئت فاخذتها فاتيته بها. جی, اس میں فجئت یہ فعل ماضی ہے, جیم یا حمزہ اس کا مادہ ہے.
اور اس میں انا فاعل ہے. فجئتو پس میں آیا. فاخذتها اس میں حمزہ خا زال اس کا مادہ ہے، یہ بھی فعل ماضی ہے اور اس میں انا فاعل ہے، اور ہا کی ضمیر یہاں پہ مفعول ہے جو کہ دنانیرہ کی طرف لوٹ رہی ہے. اور میں نے اسے لے لیا. فأتيته بها اس میں حمزہ تا یا اس کا مادہ ہے، یہ بھی فعل ماضی ہے، انا فاعل ہے، اور ہوں کی ضمیر اس میں مفعول ہے جو کہ ابھی یزید کی طرف لوٹ رہی ہے، اور بہا متعلق فعل ہے اور یہاں پہ با تعدیہ ہے. اور میں اسے اور ہا کی ضمیر جو کہ دنانیرہ کی طرف لوٹ رہی ہے، اور میں اسے ان کے پاس لے آیا. ہاں جی. فجئتو میں گیا، فاخذتها میں نے وہ صدقہ وہ دنانیر لے لیے، فاتیتہ بہا میں ان دنانیر کو لے کر کس کے پاس آیا؟ اپنے ابا جان کے پاس. جی. آگے کیا ہوا؟ فقال واللہ ما ایاک اردت. اوکے فقال ایک قالت. منٹ رک جائیں. یاد رہے یہاں پہ فا ساری بڑی امپورٹنٹ ہیں. دیکھیے واو نہیں جی آیا. واو کیا کام جی کرتا ہے؟ عطف کا. واؤ اس میں صرف. ترتیب کی جی اہمیت نہیں ہوتی ہے. جی یہاں پہ یہ کیوں بار بار فا آ رہا ہے؟ کیونکہ ترتیب کی اہمیت ہے. جی یہ سب کام سٹیپ بائی سٹیپ ہو رہے ہیں. اوکے. فقالہ کا فائل کیا ہے؟ قال کا فاعل ہوا ہے، وہ کون ہے؟ معن اور یا ان کے یہ والد؟ ان کے والد. کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے کہا واللہ یہاں پہ واو قسمیہ ہے، لفظ الجلالہ یہاں پہ مجرور ہے واو قسمیہ کی وجہ سے. ما پھر ما ایاک اردت اس میں ما نفی ہے، اور اردت یہ فعل ماضی ہے، را واو دال اس کا مادہ ہے، باب افعال سے. اراد یرید اردت انا فاعل ہے، اور ایاک ایا کا اس کا یہ ایا ایک حرف آتا ہے ضمیر اس کو ایک ضمیر خاص کہتے ہیں. جب جی ضمیر مفعول مقدم ہوتی ہے نا فعل سے، تو پھر اس کے ساتھ جی ایا لگتا ہے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ جی یہ کاف منصوب ہے نا، یہ تو اکیلی تو آتی نہیں ہے، اٹیچڈ ہوتی ہیں. جی تو اگر آپ اس کو مفعول سے مقدم کریں تو اب کا اردت تو نہیں ہو سکتا، اس نے تو اٹیچ ہونا ہے. اور اس کا مقصد ہوتا ہے بات میں تاکید ڈالنا، یعنی ما ایاک اردت میں نے تو تمہارا ارادہ کیا ہی نہیں تھا، یعنی میری جی نیت میں تو تھے ہی نہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، سے کیا مراد ہے؟ ایاک نعبد ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی اس بات کے اوپر تاکید ڈالی جا رہی ہے کہ ہاں اور کوئی عبادت کے لیے نہیں، بس تو ہی ہے. ایاک نستعین صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہم اور کسی سے مدد نہیں مانگتے. ایاک اردت جی یعنی ما ایاک اردت میں نے تیرا تو ارادہ ہی نہیں کیا تھا، تو میرے کہیں وہم میں نہیں تھا. ٹھیک ہے؟ جی اوکے آگے چلتے ہیں. ویری گڈ زویا. سیدہ فاطمہ آئیے. عظما جی سر. جی اگلا پڑھیے یہاں تک. جی سر. فخاصمتہ الی رسول اللہ، صلی اللہ فا پھر سے ترتیب کے لیے آیا ہے، اور خاصمتو یہ باب مفاعلہ سے ہے، خاصمہ یخاصم، ویری اور گڈ اس میں انا فاعل ہے، ویری گڈ. اور ہو مفعول ہے جو اس مسئلے کی طرف جا رہا ہے. نو 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 خاصم تو میں انا فاعل ہے. اب دیکھیں دونوں کا جی بحث مباحثہ ہوا آپس میں. جی اب بتائیں یہ کون کہہ رہا ہے کہ میں نے ان سے جھگڑا کیا؟ جھگڑا سے مراد بحث کی. یہ حضرت معان کہہ رہے ہیں، حضرت اور ہو معان ان کہہ کے رہے والد ہیں. صاحب. جی، اور ہو ان کے والد صاحب کی طرف جا رہا ہاں جی، یعنی ان کے ہے. اپنے جی، والد صاحب سے کیا ہوا؟ جھگڑا ہوا، کیونکہ کہاں مفاعلہ میں ہوا؟ دو لوگوں کا مشترک کہاں ہوتا ہے یہ نا بتائیں معاملہ. ہوا کہاں؟ جی. رسول اللہ کے پاس نا. ہاں جی جی، رسول اللہ کے سامنے پیش کیا انہوں نے اس جی. معاملے کو. جی، پڑھوں سر آگے. آگے فقالہ کا فائل جی، کون ہے؟ فقال یہاں فائل سر ہوا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بالکل. راجع ہے. اب نتیجہ آنا ہے نا، فخاصمتہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں نے ان سے اس معاملے میں جھگڑا کیا اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یعنی مخاصمہ پیش کیا.
کہ بھئی میرے اور جی میرے والد کے درمیان اس معاملے پہ بحث ہو چکی ہے. اوکے, جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ لکا ما نویتا یا یزیدو. ٹھیک ہے, لکا یہاں پر ہم خبر مقدم بنا لیں گے ویری گڈ, اور ما موصولہ اور اس ویری کا گڈ, صلۃ الموصول نویتا نوا ینوی باب دوات سے اور ویری یہ گڈ. اس کا صلۃ الموصول بن جائے گا اور اس کو ہم مبتدا مؤخر بنائیں گے فائل, اور یا یزیدو ندا منادا ہو جائے گا اور اس کا مطلب ہوگا تیرے لیے وہ جس کی تو نے نیت کی. اے ویری گڈ. یزید تیرے لیے وہ جس کی تو نے نیت کی. لکھا ما نویت یا یزید, یعنی اے یزید تو نے جس چیز کی نیت کی وہ تیرے لیے ہے. اور آگے جی کیا ہے؟ واو عطف ہو رہا ہے پیچھے جملہ اسمیہ پر ہی اور یہاں بھی ایسے ہی ہوگا. لکا خبر مقدم بنے گا اور ما اس میں موصول اپنے صلۃ الموصول اخذتا کے ساتھ مل کر مبتدا مؤخر بنے گا. اخذا یا خضو سے اخذتا اس کا فائل ہے انتا اور پھر آپ نے فرمایا اور اے معن تیرا وہ جو تو نے لے لیا یا تو نے اٹھا لیا. ویری گڈ. وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعَن, تیرا وہ جو تو نے لے لیا یعنی جو تو نے اٹھا لیا. ماشاءاللہ, الحمدللہ رب العالمین, جزاک اللہ خیر. سسٹر آگے چلتے ہیں ہم جی, اس حدیث کے معاملات کو دیکھتے ہیں جی. اس کی شرح کیا ہے؟ وعن ابی یزید معن ابن یزید ابن الاخنس رضی اللہ عنہ وهو وابوه وجدہ صحابیون. ابھی یزید جو کہ معن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے روایت کیا ہے اس حدیث کو, وہ ان کے دادا اور ان کے والد جو ہیں وہ صحابی ہیں. قالا, انہوں نے کہا کہ کانا ابی یزید اخرج دنانیر یتصدق بہا, میرے والد یزید نے کچھ دنانیر نکالے صدقہ کرنے کے لیے. فوضعها عند رجل فی المسجد, انہوں نے ان دنانیر کو یعنی دیناروں کو ایک آدمی کے پاس مسجد میں رکھ دیا. اس لیے رکھ دیا کہ وہ کسی کو دیں گے. وہ کہتے ہیں, فرماتے ہیں کہ فجئت, میں آیا, فاخذتها, میں نے وہ صدقہ لے لیا. فاتیتہ بہا, اس صدقہ کو میں لے کر یا ان دنانیر کو لے کر میں اپنے والد یزید کے پاس آیا. فقالا, تو ان کے والد نے جواب دیا جب دیکھا کہ واللہ ما ایاک اردت, کہ اللہ کی قسم تمہارا میں نے ارادہ نہیں کیا تھا, یعنی جو میں نے ان کو یہ دیے تھے تم میرے ارادے میں شامل نہیں تھے. وہ کہتے ہیں کہ فخاصمتہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی وہ یہ قضیہ, وہ یہ معاملہ, وہ یہ جو بحث ہوئی اس کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گئے اور وہاں پر یہ انہوں نے مقدمہ دائر کیا. فقال, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لک ما نویت یا یزید, اے یزید تم نے جو نیت کی تمہارے لیے وہ ہے. ولک ما اخذت یا معن, اے معن تم نے جو لیا وہ تمہارا ہے. رواہ البخاری, بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کیا. اس حدیث میں جی بڑا سبق ہے. پہلی چیز کیا ہے, نیت اہم ہے یا زبان کے الفاظ؟ دیکھیں انہوں نے ایک نیت کی تھی اور نیت کر کے وہ صدقہ کا مال جو ہے وہ کسی آدمی کے پاس رکھوایا اور وہاں سے ان کے بیٹے نے لے لیا. وہ اس لیے واضح کہہ رہے ہیں کہ بھائی میری نیت میں تم شامل نہیں تھے, یعنی میری نیت تم میں تو تم تھے ہی نہیں, میں نے تو یہ اوروں کے لیے دیا. علماء نے یہاں سے ایک نقطہ نکالا ہے, ہم دیکھیں یہ چیپٹر سارا نیت کا چل رہا ہے. ایک آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اس کی نیت ہوتی ہے جی میں فجر کی نماز پڑھنے لگا ہوں, اور غلطی سے اس کے منہ سے نکل جاتا ہے جی میں ظہر کی نماز پڑھنے لگا ہوں, تو اس کی نیت ہی مقبول ہوگی, اس کی جو دل کا ارادہ تھا, زبان کی بات کو اہمیت نہیں دی جائے گی. ایک آدمی, انہوں نے یہاں تک فرمایا کہ ایک آدمی حج کرنے جا رہا ہے لیکن کم علمی کی وجہ سے وہ دل میں نیت کی ہوا ہے کہ میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں, اور زبان سے وہ کہہ رہا ہے اللہم لبیک حج, لیکن اس کی نیت کیا ہے, وہ عمرہ کی ہے. اب وہ حج بھی کرے گا تو وہ عمرہ ہی کہلائے گا کیونکہ اس کی نیت عمرے کی تھی, زبان کے الفاظ کی اہمیت نہیں رہے گی کیونکہ ساری امپورٹنس نیت کی ہے. تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کر دیا لک ما نویت یا یزید, یعنی انہوں نے یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کو کلیئر کر دیا کہ آپ نے جو صدقہ کیا, آپ نے جس کی نیت کی اس کا اجر آپ کو مل گیا, آپ بے فکر رہیں. یعنی ان کو یہ فکر ہوئی کہ میں نے تو دیے تھے صدقے کے لیے اور یہ تو میرے بچے نے اٹھا لیے, تو میرا تو صدقے کا جو اجر ہے وہ ضائع ہو جائے گا. اس لیے انہیں یہ کلیئر کر دیا گیا کہ آپ فکر نہ کریں, آپ نے جو صدقہ کیا تھا اس کی نیت تھی اور اس کا اجر آپ کو مل گیا. اب آتا ہے پوائنٹ نمبر 2
کیا والد یا والدہ اولاد کو صدقہ دے سکتے ہیں؟ جی، اسی حدیث سے مسئلہ نکلتا ہے کہ والد یا والدہ اپنی اولاد کو صدقہ دے سکتے ہیں، حتیٰ کہ بیوی اپنے شوہر کو بھی صدقہ دے سکتی ہے۔ یہاں پر اصل میں مان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غریب آدمی تھے اور والد صاحب اچھی حالت میں تھے، تو یہاں پر وہ جو مان ہیں انہوں نے اس مال کو صدقے کے طور پر اپنے پاس رکھ لیا کہ میں اس کا حقدار ہوں۔ تو یہ ان کے جو والد تھے ان کو کوئی اگر غلط فہمی تھی تو اس کو دور کر دیا گیا کہ آپ نے جو صدقے کی نیت کی آپ کو اس کا اجر مل گیا، اور مان سے فرما دیا کہ مان آپ نے جو پیسے اٹھائے یا جو دنانیر وہاں سے مسجد سے لے لیے، آپ نے اپنے آپ کو حقدار سمجھتے ہوئے یہ آپ کا مال ہوا کہ آپ حقدار تھے۔ تو یہاں سے یہ مسئلہ بھی نکل آیا کہ والد اپنی اولاد کو صدقہ دے سکتا ہے، لیکن کب دے سکتا ہے یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ جب تک بچے والد کی کفالت میں ہیں، اس کے ذمے ہیں، تب تک وہ صدقہ نہیں ہوگا، وہ ان کا حق ہوگا، وہ صدقہ نہیں کہلائے گا۔ ہاں، جب بچے کفالت سے باہر چلے گئے ہیں، وہ اپنے خود ذمہ دار ہیں معاملات کے، لیکن حالات کی وجہ سے بچے غریب ہیں یا ان پہ کوئی قرضے کا بوجھ ہے یا ان کی اولاد میں کوئی مسئلہ ہے تو ان کو پیسوں کی ضرورت ہے، اور والد کے حالات اچھے ہیں، تو اب وہ والد ان کو صدقہ دے سکتا ہے۔ والدہ بھی صدقہ دے سکتی ہے، اپنی بیٹیوں کو صدقہ دے سکتی ہے، یعنی بیٹی کی اگر حالات مشکل صورتحال میں ہے، والدہ ان کو صدقہ دینا چاہتی ہے تو وہ دے سکتی ہے، لیکن والد یا والدہ کا نیت یہ ہونی چاہیے کہ صدقے کی۔ لیکن اگر ان بچوں کے ذمے یعنی کوئی حق تھا، کیا والد کے پاس یعنی کفالت کا حق تھا یا ان کا کوئی حق تھا ان کے اوپر، اور وہ حق انہوں نے ابھی تک ادا نہیں کیا، تو وہ اپنے دل میں یہ نیت کر لیں کہ جی حق بھی ادا کر رہا ہوں اور صدقہ بھی ساتھ نیت کر لے، تو وہ پھر صدقے کی نیت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ان کا حق تھا۔ جب ان کو حق دیا جا رہا ہے تو حق اور صدقے کی نیت کو مکس نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جو پہلے رائٹ ہے بچوں کا وہ فرسٹ پرائورٹی پہ رہے گا، وہ پہلے ادا کرنا ہوگا، وہ ادا کیا جا چکا ہے، اور اس کے بعد اگر بچوں کو ضرورت ہے اور ان کی مدد کرنی ہے یا وہ مشکل حالات میں ہے تو اس صورت میں وہ صدقہ باپ اور ماں دونوں اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں۔ یہ تو علماء نے ایک یہاں نکالا نقطہ۔ دوسرا، یاد رہے کہ اولاد کبھی بھی والدین کو صدقہ نہیں دے سکتی، کیونکہ والدین ہر حال میں بچے کا ان پر حق ہے، یعنی والدین کا حقوق ہیں۔ چاہے والدین امیر ہوں چاہے کسی بھی حالت میں ہوں، تو اس صورت میں بچے جو کچھ والدین کو پیش کریں گے وہ صدقہ نہیں بلکہ خدمت کہلائے گا، اور والدین کا حق ہے وہ ان کو دیا جائے گا۔ تو اولاد کبھی بھی یہ جہالت نہیں ہو سکتی کہ وہ جناب صدقے کے پیسے ماں باپ کو کھلائیں گے، ایسا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو والدین تو دے سکتے ہیں لیکن اولاد اپنے والدین کو صدقے کے خرچہ نہیں نکال سکتی، یہ بات کلیئر رہے، بعض لوگوں کو اس سے غلط فہمی ہو جاتی ہے، تو وہ والدین کا حق ہوتا ہے۔ تو تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ زکوٰۃ یا صدقہ غلطی سے اگر کسی ایسے شخص کو دے دیا جو اہل نہیں تھا، بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک آدمی کو سمجھتے ہیں کہ یار میں اس کو صدقہ دے رہا ہوں یا میں اس کو زکوٰۃ دے رہا ہوں، اس وقت آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس کا اہل ہے، یعنی یہ آدمی زکوٰۃ لیا جانے کا اہل ہے، اس کو صدقہ دیا جانا چاہیے، لیکن کچھ دنوں بعد آپ کو پتہ چلتا ہے یار یہ تو بہت اچھے حالات میں تھا، اس کے تو حالات اچھے تھے، میں نے تو ایسے اس کو صدقہ دے دیا۔ تو فکر نہ کریں، لکھا ما نویتا، آپ کے لیے وہ ہے جس کی آپ نے نیت کی، آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی اور آپ کا صدقہ بھی درست جگہ پر گیا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو نیت کا اجر ملے گا۔ تو یہ بات یہاں سے یہ اسی لیے نیت کے چیپٹر میں ڈالا گیا ہے کہ اصل چیز کیا ہے، نیت، لکھا ما نویتا یا یزیدو، تو اصل بات نیت کی ہے۔ لیکن اگر پتہ ہو کہ آدمی کے حالات اچھے ہیں، یہ زکوٰۃ دیے جانے کے قابل نہیں ہے، تو پھر تو اسے زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، وہ تو آپ کو پتا ہے وہ زکوٰۃ کے مسائل اپنی جگہ کھڑے ہیں۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ اگر غلطی ہو گئی، آپ کو اندازہ لگانے میں غلطی ہوئی لیکن آپ دے بیٹھے، تو وہ انشاءاللہ وہ آپ کو آپ کی نیت کا اجر ملے گا۔ تو بعض لوگ اس طرح بہت زیادہ کھود کرید میں جاتے ہیں، تو صدقے کے معاملے میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ صدقہ دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان حدیث کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ انشاءاللہ اگلی حدیث میں ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔